اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ، بالخصوص جناب مسٹر غلام محمد عباسی صاحب آپ کا شکریہ، اور دیگر تمام علماء کرام اور اسلامی بینکاری کے برجستہ شخصیات کی خدمت میں شکریہ۔ میں آپ کے سامنے الصادق انسٹیٹیوٹ کی مختصر سی پرفارمنس رپورٹ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگرچہ آپ میں سے بہت سارے افراد الصادق انسٹیٹیوٹ کے امور سے آگاہ ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ فارملی آپ کے سامنے ایک پرفارمنس رپورٹ پیش کر دی جائے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ کی ہسٹری ابھی بات ہو رہی تھی۔ الصادق انسٹیٹیوٹ 2007 میں قائم کیا گیا، جو کہ زہرا اکیڈمی پاکستان کا ایک ذیلی پروجیکٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ تصویریں، کالی داڑیاں، مسٹر عباس رضا وریالہ صاحب یہاں موجود ہیں۔ اب ایک بھی بال ان کے جتنے اس میں کالے ہیں، اب اتنے کالے بچے نہیں ہیں، یعنی یہ پرانی ایک تصویر ہم نے کی یادگار کے طور پہ تصویریں بہت ساری تھیں۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا پروگرام شروع ہوا جو زہرا اکیڈمی ہی میں کلاسز کے ساتھ شروع ہوا۔ الصادق انسٹیٹیوٹ فقہ جعفریہ کا واحد نمائندہ ادارہ ہے اسلامی بینکاری کے موضوع میں پورے پاکستان میں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم الصادق انسٹیٹیوٹ کی سرپرستی میں دیگر مدارس اور دیگر ادارے بھی اسلامی بینکاری کو سمجھیں، سیکھیں اور اس نظام کو آگے بڑھانے میں، اس کی پیش رفت میں اپنا کردار ادا کریں۔ الصادق انسٹیٹیوٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کی بات کریں تو اس کے فاؤنڈر اور چیئرمین جناب مولانا شیخ شبیر حسن میسمی، جناب ذوالفقار علی زیدی اور جناب جاوید اقبال صاحب کو فاؤنڈر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سینئر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر مسٹر عباس رضا وریالہ اور سید جواد حسین رضوی، جو کہ پروفیشنلی بھی مختلف بینکوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الصادق انسٹیٹیوٹ اسکل ڈیولپمنٹ کونسل انڈر دا فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ الصادق کے جتنے بھی کورسز ہیں بھی ذکر کیے جائیں گے، ان سب کی سرٹیفیکیشن اسکل ڈیولپمنٹ کونسل پاکستان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ کے اگر ہم انٹرنیشنل فٹ پرنٹس اور ریلیشن شپ کی بات کریں تو الحمدللہ سن 2023 میں باقاعدہ طور پر الصادق انسٹیٹیوٹ اور اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یعنی AOFI کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیے گئے، اور اس ضمن میں ہم نے باقاعدہ AOFI ایکریڈیٹڈ سرٹیفکیٹ پروگرام کا بھی اجرا کیا، اور ان میں سے ایک پروگرام سرٹیفکیٹ آف شریعہ کمپلائنٹ ٹریڈ اینڈ فائنینس کی آج سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیریمنی بھی ہے۔ اس کے علاوہ کیمبرج انسٹیٹیوٹ آف اسلامک فائنینس کے ساتھ بھی ہم نے ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کیے تاکہ ہم اپنا تعاون نہ فقط ایشیا تک محدود کریں بلکہ جو پاکستانی ڈائسپورا یا پھر فقہ جعفری سے تعلق رکھنے والے افراد یورپ میں بالخصوص انگلینڈ میں مقیم ہیں، ان کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع کیا جائے، اور ابھی ہم مجلس علماء یورپ کے رابطے میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں تعاون کے ساتھ کیمبرج انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے مل کر کچھ سرٹیفکیٹ کورسز کا انعقاد کر سکیں۔ اس کے بعد آغا صاحب نے مجھے ذمہ داری دی کہ میں جاؤں حوزہ علمیہ قم، حوزہ علمیہ نجف، وہاں جا کر باقاعدہ الصادق انسٹیٹیوٹ کے ریپرزنٹیٹیو آفس کو شروع کریں۔ چونکہ زہرا اکیڈمی کا ایک مرکزی دفتر حوزہ علمیہ قم میں بھی ہے، تو ہم نے ابتدا حوزہ علمیہ قم سے کی، جس طرح سے سینٹر آف ایکسلنس اور دیگر مکاتب مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کے بڑے مدارس ہیں، اس طرح امامیہ کے 2 مراکز ہیں، علمی مراکز، جن کو حوزات علمیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک حوزہ علمیہ قم ایران میں ہے اور ایک حوزہ علمیہ نجف عراق میں ہے۔ تو ہم نے ایران میں شروع کیا، اور نہ فقط حوزے میں اپنا ادارہ قائم کیا بلکہ ساتھ ہی جو متعلقہ ادارے تھے ایران میں جو کام کر رہے تھے، مثلاً ایرانین ایسوسی ایشن آف اسلامک فائنینس، انجمن مالی اسلامی ایرانی، ان کے ساتھ ہم نے MOU کیا تاکہ ہم وہ پاکستانی طلاب جو اس وقت حوزہ علمیہ قم میں زیر تعلیم ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ حوزوی تعلیم بھی پڑھیں اور ان کو اسلامک فائنینس کی وجہ سے سرٹیفکیٹ پروگرام کروائے جائیں اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے پژوہش کدہ بیمہ انشورنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی ہم نے MOU کیا۔ پھر نجف میں باقاعدہ عراق میں بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے 2015 کے بعد تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے، تو نجف جو کہ مرکز ہے حوزہ علمیہ نجف، وہاں پر ایک ادارہ قائم کیا گیا، المؤسسۃ العلمیہ للمعاملات المالیہ، سائنٹیفک فاؤنڈیشن فار فائنینشیل ٹرانزیکشن، ان کے ساتھ بھی ہم نے MOU کیا۔ اور جس طرح قم کے طلاب کے لیے کچھ کورسز کا انعقاد کیا جائے گا، اسی طرح سے حوزہ علمیہ نجف میں بھی جو اس وقت طلاب موجود ہیں ان کے لیے بھی سالانہ بنیادوں پہ شارٹ کورسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
ہم اس وقت منہاج یونیورسٹی کے پارٹنر ہیں اور اسی پارٹنرشپ کے تحت یہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ جو کہ اپنی نوعیت میں منفرد اس اعتبار سے ہے کہ اولاً یہ HEC ریکگنائزڈ ہے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے تو وہ اسی ڈپلومہ کی بنیاد پہ BS اسلامک بینکنگ، اور اگر وہ پہلے سے گریجویٹ ہے تو MS اسلامک بینکنگ میں داخلہ لے سکتا ہے. تو یہ اس کی خاص بات تھی. اس کے علاوہ جو ڈپلوماز ابھی کروائے جا رہے ہیں یا وہ BS تک محدود ہیں، MS تک اس کے اندر کوئی اپرچونٹی میسر نہیں آتی. اسلامک فائنانس گروپ کے ساتھ تو ہماری محبتیں، رقابتیں، الفتیں، رشتہ بہت مضبوط ہے، گہرا ہے. مس نگہت تنویر ابھی تشریف فرما نہیں ہے، اگر وہ ہوتی تو ہمیں بہت خوشی ہوتی. ہمیشہ جب بھی ان کو میسج بھی بھیجیں تو وہ بہت ہی محبت سے جواب دیتی ہیں، اور الحمدللہ اپنے تمام تر محدود وسائل اور لامحدود مسائل کے ساتھ ہم لوگوں نے باقاعدہ سن 2024 میں IBCC کا انعقاد کیا. یہ پروگرام کراچی بھر کے تمام مدارس کے لیے تھا. اس میں ہم نے تمام مدارس سے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا اور حتیٰ ان کو ماہانہ شہریہ بھی دیا. ظاہر ہے وہ آ رہے جا رہے ہیں، تو سارا اہتمام الصادق انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کیا گیا. اور ریسنٹلی یہی پروگرام آسٹیرٹی میجرز کی وجہ سے مختصر ہو گیا. TFIBF جو کہ 2 روزہ جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں گزشتہ مہینے منعقد ہوا، جو کہ براہ راست اسلامک فائنانس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور نباف کے تعاون سے منعقد ہوا. ساتھ ہی ہمارا یہ کچھ تصاویر ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نظری باتیں بتائی جائیں، تھیوریٹیکل آسپیکٹس بتائے جائیں، بلکہ عملی طور پر بھی اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے، قابل بنانے کے لیے انڈسٹری ایکسپرٹس کو، شریعہ اسکالرس کو اور بینکنگ پروفیشنلز کو ان کورسز میں دعوت دی گئی ہے. اسی طرح سے SECP کے ساتھ بھی باقاعدہ طور پر اسلامک فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم کورسز کرواتے ہیں. مختلف مدارس میں کروائے، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ منعقد کروایا گیا، اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بھی وزٹ ہوا. الصادق انسٹیٹیوٹ سینٹر آف ایکسلنس جو پاکستان میں تینوں ہیں، IBA سیف، لم سیف اور IM سائنسز، ان تینوں کے ساتھ مضبوط تعلقات میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ بھی مل کر ان لوگوں کے لیے بھی سرٹیفکیٹ پروگرام کروائیں جن کے لیے نہیں کروائے جا رہے. ظاہر ہے کہ بڑے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے جو کردار ہے وہ کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. البتہ بہت ایک بڑا سیگمنٹ ہے جو معاشرے کا رہ جاتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں. اس زمین میں IBA بھی گئے، لمز بھی آغا صاحب خود تشریف لے گئے، IM سائنسز بھی گئے. تو یہ ہماری ان کوششوں کا حصہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ عملی طور پہ پاکستان میں نافذ ہو. ہمارے کچھ سرٹیفکیٹ پروگرامز ہیں جو کہ بیسک سے ایڈوانس لیول کے، کم از کم میعاد اس کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے سے لے کے 1 سال تک کے، جو کہ آن لائن اور فزیکل دونوں ہوتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس جو کہ 4 مہینے پہ مشتمل ہے، بیسک لیول کورس ہے. شریعہ اسکالرس کے حوالے سے ایک باقاعدہ آغا صاحب کی خصوصی ہدایات پہ یہ پروگرام مرتب کیا گیا کہ مدارس کے طلاب کے لیے کہ جن کو ابھی ہم ابتدائی طور پہ سرٹیفکیٹ بھی نہیں کروا سکتے، بہت سارے مسائل ہیں، ڈگریوں کے مسائل ہیں، زبان کا مسئلہ ہے، ان کے لیے ایک کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کرایا جائے. 1 دن پہ مشتمل، 2 دن پہ مشتمل، 3 دن پہ مشتمل. اور یہ کچھ تصاویر ہیں اس زمین میں کراچی سے لے کے گلگت تک تمام مدارس میں فرداً ہم نے کوشش کی ہے، اداروں کو انگیج کیا ہے. انشاءاللہ میں آگے بھی ذکر کروں گا. اور اس کے بعد ہمارا ایک کورس ہے جو باقاعدہ شریعہ سٹینڈرڈز کے لیے، SES کے نام سے، سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس ان شریعہ سٹینڈرڈز، جس میں خصوصی طور پہ جو بینک کے، مختلف بینکوں کے شریعہ بورڈ ممبرز ہیں وہی اس کورس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر ہمارا کورس اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز کے لیے پروفیشنل کورس ہے انٹرمیڈیٹ لیول کا. اس کے بعد ہمارے پاس شریع کمپلائنٹ ٹریڈ اینڈ فائنانس کا کورس ہے. اکیڈیمک ٹرینرز ان اسلامک فائنانس بہت ضرورت ہے. وہ لوگ جو اسلامک فائنانس کو پڑھا رہے ہیں ان کو پہلے بتایا جائے کہ اسلامک فائنانس کو لوگوں تک کیسے، یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں ان کو بھی بتایا جائے. ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرنا ان کا کام ہے. تو یہ باقاعدہ پروگرام اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ جو کہ 1 سال پر مشتمل تھا. اویئرنیس اور کیپیسٹی بلڈنگ انیشیٹیوز میں ہم نے باقاعدہ سب سے پہلے جو کام کیا وہ بینکنگ سروس کارپوریشن کے ساتھ ہم نے MOU کیا. یہ پین پاکستان MOU تھا جس کو نارتھ ناظم آباد آفس نے لیڈ کیا تھا. اس پروگرام کے تحت ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں YIBP پروگرام کرایا جو کہ یوتھ ینگ اسلامک بینکنگ پروگرام. یہ یونیورسٹی پروگرام ہے. ایک تصویر اس میں اسکردو کی ہے اور ایک تصویر کراچی کی ہے. بنیادی طور پہ ایک میپنگ ہے کہ کراچی سے اسکردو تک کی یونیورسٹیز میں ہم نے کوشش کی ہے. اور پھر SEIBP، یہ بات بتاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ صرف سن 2025 میں
پاکستان کے 12 بڑے شہروں میں ہم نے SEIBP کا انعقاد کروایا، جو کہ BSc آفس کے ساتھ، کراچی، حیدرآباد، سکھر، بھاولپور، ملتان، سیالکوٹ، اسلام آباد، لاہور، مظفر آباد، گلگت، پشاور، اور گلگت میں بھی، اسکردو میں بھی اور گلگت میں بھی باقاعدہ طور پہ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس کے سلسلے میں اور کیا کام کیا جائے، تو ایک ہماری ویکلی ویبینار سیریز ہے۔ آپ لوگ بہت سے حضرات جانتے ہیں ہر ہفتے ہمارا ایک ویبینار ہوتا ہے، کبھی بینکنگ پہ، کبھی تکافل پہ، کبھی کیپٹل مارکیٹس پہ، کبھی مدارباز پہ، کبھی میوچل فنڈز پہ۔ اس پہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرز آتے ہیں جو کہ سامعین سے خطاب کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر۔ اس کے علاوہ ہر سال ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ بعض ملفوظات میں سلیم اللہ صاحب ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بزنس ایتھکس بھی بتانے ہیں۔ رمضان آتا ہے، اسلامک بینکنگ تو ہو رہی ہے، لیکن میرا جو بازار ہے اس کے اندر غیر اسلامی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو بتایا جائے کہ اسلام کے کاروبار کے آداب کیا ہیں، تجارت کے آداب کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ماسز کے لیے یہ کورسز شروع کیے گئے، یہ فری آف کاسٹ ہے، اور ہر سال تقریباً 3-4 ہزار لوگ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں ایک مرتبہ کابل جانے کا اتفاق ہوا، تو کابل میں ہم نے سیشن منعقد کرائے، بحرین میں منعقد کرائے، عمان میں منعقد کرائے، مشہد مقدس میں، قم المقدسہ میں، یہ سارے پروگرام منعقد کروائے گئے۔ ایک کام جو دلچسپ ہوگا یقیناً ہمارے اسٹیٹ بینک کے حضرات کے لیے، بالخصوص میں درخواست کروں گا عباسی صاحب کی خدمت میں، کہ یہ ایک ہمارا کام تھا ریسرچ میں کہ ہم کتابوں کو ٹرانسلیٹ کریں۔ ایران کا تجربہ یقیناً ایک ایسا تجربہ ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 2 ممالک جو فل فلیج اسلامک بینکنگ پہ کام کر رہے ہیں، بالخصوص ایران، انقلاب اسلامی ایران کے بعد وہاں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، تو وہاں کے کچھ افراد بھی آئے تھے، ان کا وزٹ بھی ہوا اسٹیٹ بینک میں، SEO کی جانب سے بھی، سینٹرل بینک کی جانب سے بھی۔ تو ایک تو کام میں ترجمہ کرنا تاکہ ہم ایکسپیرینس، دوسرا کام تھا ہمارا کہ جو AOP شریعہ سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر کمنٹری کرنا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے امامیہ کی رائے کیا ہے، اور باقاعدہ ہم نے یہ تحریک شروع کی حوض علمیہ قم میں، حوض علمیہ نجف میں، پاکستان میں۔ الحمدللہ ہم ان معیارات پہ کام کر رہے ہیں، کرنسی ٹریڈنگ پہ، مرابحہ پہ، سلم پہ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ جب رائے سامنے آئے گی تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں آسانی ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے ایڈوائزری کمیٹی کو اس کے لیے بہت یہ مفید ہوگا، تاکہ ہم ایسا پروڈکٹ پہلے ہی مرتبہ ڈیولپ کریں جو سب کے لیے بغیر کسی تخصیص و تفریق کے قابل قبول ہو۔ انشاءاللہ جو ہی یہ کمیٹری مکمل ہوگی تو ہم باقاعدہ بھی آفیشلی سبمٹ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ ادر انیشیٹوز میں آپ لوگ جانتے ہیں جس طرح انڈیویجول شریعہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں، اس طرح شریعہ ایڈوائزری کمپنی بھی ہوتی ہے۔ سن 2025 تک کے فقہ جعفریہ کی جانب سے کوئی بھی شریعہ ایڈوائزری کمپنی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بات فکر میں تھی کہ ایک باقاعدہ شریعہ ایڈوائزری، رجسٹرڈ شریعہ ایڈوائزری کمپنی ہو، لیکن اس فکر کے ساتھ کہ جو آغا صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ ہم ایک جامع ایڈوائزری کمپنی بنائیں۔ ہم صرف بینکنگ پہ نہیں بنانا چاہتے، ہم کل فقہ المعاملات پہ بنانا چاہتے ہیں، جس میں حلال بھی شامل ہے، لیگل شریعہ ایشوز بھی شامل ہیں، اور اسلامک فائنینس تو شامل ہے۔ اور اس کمپنی کی بطور خاص بات یہ ہے کہ ہماری اس کمپنی میں شریعہ ایڈوائزری پینل ہے، جس میں پاکستان کے تمام مسالک کے جید علماء کرام کی نمائندگی ہے۔ مفتی احسن وقار صاحب، ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب، جناب شیخ شبیر حسن میسمی صاحب، کچھ اب عرب کے علماء، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور اباضی علماء کرام کو شامل کر کے گلوبل اسٹیج پہ بھی ہم ایک ڈائیورسفیکیشن عملاً کر سکیں، اور کچھ پروفیشنلز بھی اور علماء کرام بھی اس شریعہ ایڈوائزری کمپنی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوشش ہے الصادق انسٹیٹیوٹ کی۔ آخری جامعۃ الصادق، یہ بات بہت اہم ہے۔ مدارس کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مدارس میں بعض ایسے مدارس ہیں جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے جو واقعاً بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں، بالکل اسلامک فائنینس، حلال مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ضرورت تھی کوئی ایک ایسا علمی مرکز ہو جہاں پہ فقہی بحث و مباحثہ، درس و تدریس کیا جائے کہ جہاں سے فقہی باتیں آگے بڑھیں۔ تو باقاعدہ جامعۃ الصادق کی بنیاد رکھی گئی 2026 میں، اور 10 ایسے اسٹوڈنٹس جو اس وقت بینکنگ انڈسٹری میں وابستہ ہیں، الحمدللہ کوششوں سے ہمارے کچھ طلاب بھی آگے بڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ میں خود ایک طالب علم ہوں، آپ سب کا، ہمارے سارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں جن سے سیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو باقاعدہ جامعۃ الصادق کا پروگرام بھی شروع کیا گیا تاکہ ایک علمی طور پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو، افراد بھی آگے بڑھ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے تحمل سے سنا۔ یہ ایک مختصر رپورٹ تھی، انشاءاللہ کہ ہم چاہیں گے کہ سلسلہ آگے اس طرح بڑھتا رہے۔ شکریہ۔